نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر راشد حبیب ڈوگر اور آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے اخلاقیات پر کہ ہمارا اخلاق اپنے بیوی بچوں یعنی اہل و عیال کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کے ترازو پر مختلف اعمال کو رکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ یہ اچھا برتاؤ جو ہم نے ایک دوسرے سے کیا ہوگا یہ نامہ اعمال کے پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا۔ جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین ہے، اسی طرح حسن اخلاق بھی دین ہے۔ کسی کی غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، کسی سے حسد اور بغض اور کینہ نہ رکھا جائے، اللہ کی مخلوق کو خندہ پیشانی سے ملا جائے اور لوگوں کے آپس کے معاملات کی ٹو نہ رکھی جائے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، عداوت اور بدگمانی نہ رکھی جائے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے سوچا جائے۔ تو میرے بھائی یہ اخلاقیات ہیں۔ تو اخلاقیات بھی اسی طرح ضروری ہیں جس طرح ہمارے لیے نماز اور روزہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا جو معاملہ ہے، اگر میں تہجد پڑھتا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں اور دیگر عبادات بھی کرتا ہوں، اشراق، چاشت، اوابین، قیام اللیل اور دیگر نوافل نمازیں پڑھتا ہوں، تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اور یہ تمام عبادات کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے حقیر ہیں، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ کوئی نفل نماز نہ پڑھی ہوتی، لوگوں سے ہنس ہنس کے ملا ہوتا، تو تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز زندگی خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو، جس کے معاملات مسلمانوں سے اچھے ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ایک کی عبادات صوم و صلات زیادہ تھیں، نمازیں بھی زیادہ تھیں، لیکن اس کی اخلاقیات اچھی نہیں تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، عداوت، حسد اور بدگمانی نہ رکھی جائے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے سوچا جائے، تو میرے بھائی یہی اخلاقیات ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز، روزہ تو بس فرائض ہی پورے کرتی ہے، لیکن اس کے جو اخلاق ہیں، اس کی کہانیاں ہر زبان پر ہیں، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو فرمایا یہ خاتون جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جو شخص روزے کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، ہر سال حج اور عمرہ کے لیے بھی جائے، لیکن لوگوں کے حق کھائے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا پھرے اور لوگوں سے برے طریقے سے پیش آئے اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو اور اس کے لہجے میں تلخی ہو، تو اللہ جل شانہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے رویے، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنائیے، اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے، بلکہ خلق خدا تمہارے وجود سے فائدہ حاصل کرے اور آپ کا وجود خلق خدا کے لیے رحمت ثابت ہو اور مخلوق خدا کے لیے تم اچھائیوں کی ضمانت بن جاؤ اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کے اور آسانیوں کا سامان بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے، تیرے چہرے پر اسے ملتے ہوئے مسکراہٹ ہو، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جان، بلکہ آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔
اور اگر تو تلخ رویے رکھتا ہے اور نمازیں، تہجد گزاریاں اور قیام اللیل کے لمبے لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے، ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن تیرا رویہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ تو نے یہ نفل نمازیں نہ پڑھی ہوتی۔ جب کوئی اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور شفقت سے پیش آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول اس شخص پر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ حسن اخلاق میں اور زندگی کے ان معاملات میں کس حد تک درست ہے؟ تو یہاں پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ دوستوں سے بڑے پرتپاک انداز سے ملتے ہیں اور ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں اور ان کا سخت لہجہ بھی برداشت کرتے ہیں کہ کہیں دوستی نہ ٹوٹ جائے، اور گاہک سے ڈیل کی وجہ سے پتہ یہ نہیں چلتا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، یہ تو اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ بلکہ اچھے اخلاق پیش کر کے اگر کسی مسلمان بھائی کو لوٹا جائے، اسے 2 نمبر سودا دیا جائے، تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، گاہک سے دکاندار کا اخلاق جو ہوتا ہے وہ اس لیے زیادہ تر رکھا جاتا ہے کہ وہ روٹھ کر نہ چلا جائے اور یہ نہ کہہ دے کہ اس دکاندار کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی اور دکان پہ نہ چلا جائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں سے اگر ہنس ہنس کے بات نہ کریں گے تو یہ بھی مجبوری ہے کہ روٹھ نہ جائیں، لیکن کچھ لوگ دوستوں سے اپنے دفاتر میں، اپنے کاروبار میں اور گلی محلے میں بہت اچھے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لہجے میں فرعونیت آ جاتی ہے، اور گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ سخت رویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی ہے، اس بیچاری نے تو اب کہیں نہیں جانا، لہٰذا اس کو مجبوری سمجھا ہی نہیں جاتا، تو یہاں آ کر رویے سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اصل چہرہ جو ہے کسی بھی شخص کا یہاں آ کر کھلتا ہے کہ اس کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بیوی اور بچوں کے ساتھ رویہ اور معاملات کیسے ہیں۔ باہر ساری دنیا سے اچھا بنا پھرے، یہ آدھا اخلاق ہے، اور اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو یہ پورا اخلاق ہے۔ باہر والوں سے تو آپ کا رویہ اچھا رہے اور گھر والوں سے رویہ آپ کا اچھا نہ ہو تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ اپنے گھروں کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقیات والی سنت آزما کر تو دیکھیں، گھر جنت نہ بن جائے تو کہنا۔